نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جادوگر یاد رکھیے بڑی بدترین مخلوق ہوتا ہے دنیا کی، اور جادو ایک بہت بدترین علم میں سے ایک علم ہے، یاد رکھیے۔ گو اللہ کی طرف سے، لیکن وہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ وہ علم اللہ کی طرف سے، ہر علم نافع اور شر والا اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ ہمیں آزمانے کے لیے کہ نافع کو کتنا حاصل کرتے ہیں اور شر سے کتنا بچتے ہیں۔ دیکھیے ہماری فطرت میں اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، میرا جو بھی نیچر اللہ کی طرف سے، لیکن اچھائی کو پروان چڑھانا اسلام مجھے حکم دیتا ہے، اور میری برائیوں کو دبانا حکم دیتا ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے، تو برائی کیوں ہمارے اندر؟ آزمائش کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہی بات تھی؟ ہم افضل ہو جاتے ہیں فرشتوں سے، اشرف المخلوقات ہیں ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکی میں آگے بڑھتے ہیں تو فرشتوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اس سینس میں کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان میں جو ہے حیا کرتا ہے کہ یار اس سے برا انسان نہیں دیکھا۔ تو انسان میں اللہ نے وہ فطرت اور صفت رکھی ہے، تو ہمیں دونوں چیزیں ہیں، تو ہم لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ جادو بھی اللہ کی طرف سے، مطلب وہ علم آیا دنیا میں ایسے ہی نہیں آیا، اللہ کی طرف سے، لیکن وہ آزمائش ہے کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں، وہ آزمائش ہے کہ اس سے ٹیسٹ اور اس سے علاج نہ کریں۔ جیسا حلال بھی اللہ نے رکھا ہے دنیا میں، حرام بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ اور حلال خرچ کرو، حرام سے بچو، حرام مت کماؤ، ہے نا؟ تو آپ بولیں گے حرام پیسہ کہاں سے آیا دنیا میں؟ حرام پیسے کے لیے بھی سورس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ چیزیں دی ہے جو ٹیکنالوجی حلال کرتی ہے، جو ٹیکنالوجی حرام، جو سود خوری ہے وہ بھی وہ ہے، اور جو نفع ہے وہ بھی، نفع حلال ہے، سود خوری حرام ہے۔ اسی طرح کچھ پینے کی چیزیں حلال ہے، جیسے مشروبات اچھی چیزیں، اور شراب وہیں حرام ہے۔ اسی طرح کھانے میں کچھ جس کو کہیں گے میٹ وغیرہ ہمارے حلال ہے تو کچھ حرام ہے، تو ہر چیز میں ایسی ہے۔ تو کچھ علوم نافع اللہ نے بنایا اور کچھ ایسے بنائے جو نقصان دہ، نافع کو سیکھ کے آگے بڑھنا، نقصان دہ علوم سے ہمیں بچنا۔ تو جادو بھی ان میں سے ایک بدترین قسم ہے۔ جادوگر اللہ کی بدترین مخلوق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بدترین نالج کو لے کر جو ہے لوگوں میں وہ کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ گناہ یاد رکھیے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا، 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو، 7 ڈیڈلیسٹ سنس جس کو بولیں گے، 7 ہلاک، جس کو انسان ہلاک ہو جائے گا آخر، ان سے بچو۔ جس نے پہلا فرمایا شرک کرنا، پہلا گناہ جو ہے جو ہلاک کرنے والا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دوسرا فرمایا جادو کرنا۔ تیسرا فرمایا اس جان کو مارنا جس کا اللہ نے مارنا حرام قرار دیا، سوائے اس کے کہ اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اس کے چوتھا فرمایا سود کھانا۔ پانچواں فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ اور چھٹا فرمایا یاد رکھیے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا، یا گھماسان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ اور ساتواں فرمایا یاد رکھیے شادی شدہ بھولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمت یا الزام لگانا۔ تو 7 ڈیڈلیسٹ سن میں سیکنڈ سن شرک کے بعد کیا گنایا؟ جادو کا کرنا۔ جادو یاد رکھیے خطرناک۔ تو جادو کا علاج جادو سے کرنے میں بھی تو وہی ہو گیا نا، آپ بولیں گے میں تو علاج ہی کر رہا ہوں، لیکن جائز نہیں۔ میں کہوں گا کہ اب ہمیں مسجد کی تعمیر ہے، پیسہ چاہیے، تو میں کہوں گا اچھے کام کے لیے پیسہ دے رہا ہوں نا، تو پھر میں شراب کی کمپنی چلا کے کیوں نہ دوں؟ لیکن میں کہوں گا جائز نہیں، وہ طریقہ جائز نہیں، کام تو اچھا ہے نا، مطلب کاز کی، اچھے کاز کے لیے جا رہا ہے، لیکن آپ جس مینس سے، جس ذریعے سے ارن کر رہے ہیں وہ حرام ہے۔ تو کاز اب کچھ بھی اچھا برا ہو اس سے مقصد نہیں، لیکن آپ کی ارننگ سے حرام۔ اگر ارننگ حرام ہے اور حرام کاز میں جا رہا ہے تو ڈبل حرام کر رہے ہیں ہم۔ ارننگ حرام ہے اور اچھے کاز میں بھی ڈال رہے تو آپ کی قبول تو ہونے والی نہیں کوئی چیز۔ آج سمجھے؟ تو اللہ پاکیزہ چیزوں کو اور مال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔